إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. معزز و مکرم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اسلام کی توفیق بخشی. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، انشاءاللہ العزیز اس جمعہ کے خطبے کے اندر میں رزق کے اندر برکت کیسے آئے، ہمارے روزی روٹی کے اندر برکت کیسے حاصل ہو، اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. حاضرین جمعہ، آج اکثر لوگوں کی شکایتیں یہی ہے کہ آج ہمارے روزی روٹی کے اندر، آج ہمارے مال کے اندر برکت نہیں ہے. آج ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنوں رات جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی توانائیوں کو کھپا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے مال کے اندر، ہمارے روزی کے اندر برکت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر مہینے کے آخر میں قرضہ چڑھ جاتا ہے. روزی روٹی کا مسئلہ ایک سنگین اور حساس مسئلہ بنتے چلا آ رہا ہے اور ہر شخص اس مسئلے میں پریشان حال ہے اور ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے اعزا و اقارب سے زیادہ مال و دولت حاصل کر لے تاکہ اپنی دنیاوی زندگی کو آسانی کے ساتھ بخوشی گزار سکے. تو لہٰذا ضرورت محسوس کی گئی کہ اس تئیں شریعت اسلامیہ نے کیا اصول و قواعد کو بیان کیا ہے تاکہ اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے تاکہ آج ہمارے سماج و معاشرے سے امن و شانتی کا ماحول پیدا ہو سکے، غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جائے. لہٰذا اس ضمن میں سب سے بنیادی بات جو ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے اسلام کے اندر روزی روٹی کا مسئلہ کوئی حساس مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے حق میں جتنا رزق لکھ رکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی. ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل کو تلاشے، حلال روزی اختیار کرے، حرام خوری سے بچے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے ہمارے حق میں جتنا روزی لکھ رکھی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی. اب آئیے دیکھتے ہیں رزق کے اندر برکت کیسے حاصل ہو. اس کا جواب دینے سے قبل میں تمہیدی کچھ گفتگو آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم سب کا خالق، ہم سب کا رازق، ہم سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے.
تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ہی رزق طلب کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی رزق دینے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ما اريد منهم من رزق، اللہ رب العالمین ہم سے رزق کا مطالبہ نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ رب العالمین تو ہی رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین بڑا زبردست اور قوت والا ہے۔ تمام جاندار کا رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جاندار دنیا کے اندر بسنے والے تمام جاندار کے رزق کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ اس طریقے سے دوسری بات یہ کہ میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے ذریعے سے اپنی حکمت کے ساتھ کسی کو زیادہ نوازتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ ہم نے ان کے روزی کو ان کی دنیاوی زندگی میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، اور بعض کو بعض پر فوقیت دے رکھی ہے، لیتخذوا بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے، مدد لے سکے۔ اگر دنیا کے اندر تمام لوگ امیر بن جائیں تو ہمارے کام کون آئے گا؟ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کم نوازتا ہے، کسی کو زیادہ نوازتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے دوسری آیت کریمہ کے اندر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وافر مقدار میں نوازتا ہے۔ لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء، اگر اللہ رب العالمین تمام بندوں کو کشادہ رزق دے دیتا، تمام لوگوں کو وافر مقدار میں رزق دے دیتا، تو زمین کے اندر لبغوا فی الارض، تو زمین کے اندر سرکشی مچا دیتے یہ لوگ۔ ولکن ينزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ رب العالمین اپنے اندازے کے مطابق خرچ کرتا ہے، دیتا ہے بندوں کو۔ اس طریقے سے اس ضمن میں تیسری بات یہ کہ تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، کہ کوئی بھی ایسا خزانہ نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ ہو، وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ معلوم، اور ہم اپنے بندوں کو ایک مقدار میں ایک حیثیت کے مطابق ہم نوازتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، قرآن نے اس کا نقشہ یہ کھینچا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزق واعبدوہ واشکروا له الیہ ترجعون، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر معبودان باطلہ سے کسی غیر معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، تو یہ کان کھول کر سن لو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزق، تم اللہ کی ذات سے رزق مانگو، واعبدوہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رزق کے اندر برکت کیسے حاصل ہو۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز اس مسئلے میں رزق میں برکت کیسے حاصل ہو، سب سے پہلی وجہ میرے بھائیوں اور دوستوں ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت کو تسلیم کرے، اور بندہ اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ رب العالمین کے چنیدہ ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا تھا، اور انہوں نے کما حق ہو اللہ کی تبلیغ کو، اللہ کی بات کو پہنچا دیا بندوں تک۔ اس طریقے سے بندہ اس بات پر یقین رکھے یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے بندہ اس بات پر یقین رکھے کہ تمام آسمانی کتب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں تمام مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ اس طریقے سے بندہ اس بات پر یقین رکھے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے، اور کل قیامت کے دن ہمارے اس دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اس طریقے سے بندہ اس بات پر بھی یقین رکھے کہ کیا نام ہے تقدیر چاہے اچھی یا بری، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ایمان کے ان 6 ارکان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، جو اس طریقے کے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، کہ جو شخص مرد ہو یا عورت
نیک عمل کرتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو اچھی زندگی نواز دیں گے، بہترین زندگی اس کو نواز دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو دنیا کے اندر نیک عمل کیا کرتے تھے ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین قوم موسیٰ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، قرآن نے اس کا نقشہ یہ کھینچا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر یہ بستی والے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے کر آتے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کو کھول دیتا، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کا راستہ اختیار کر لیا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لے کر آیا، اس کی بدولت اللہ رب العالمین نے انہیں دبوچ لیا، انہیں پکڑ لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین قوم موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان باللہ، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے کر آنا یہ رزق کے اندر وسعت اور برکت کا نتیجہ ہے، اور بدعملی، بدبختی یہ زوال نعمت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو یقیناً تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے، اور کل قیامت کے دن اپنے پروردگار سے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے آنکھ دی تھی، میں دنیا کے اندر دیکھتا تھا، وقد كنت بصیرا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، میں دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا لیکن آج اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جس طریقے سے تجھے کل کیا نام ہے دنیا کے اندر ہماری نشانیاں گئی، ہماری آیتیں تیرے پاس گئی لیکن تو نے اسے بھلا دیا، جھٹکار دیا، اسے منہ موڑ لیا، ایسے ہی ہم آج کے دن تجھے بھی جھٹلا دیں گے، آج کے دن ایسے ہم تجھے بھی بھلا دیں گے۔ کتنا بدنصیب شخص وہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھلا دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے نہ بنائے۔ اس طریقے سے امت مسلمہ کا حال آج یہی ہے، آج رونا یہی اس بات کا ہے کہ آج ہمارے روزی کے اندر، آج ہمارے مال و اولاد کے اندر کیا نام ہے برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہماری توحید کمزور ہے، آج ہمارا ایمان ناقص ہے، آج ہم شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہم کبائر اور ارتکاب کے گناہوں میں ملوث ہیں۔ کس طریقے سے ہماری روزی میں برکت آئے گی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے عقیدہ کی اصلاح کریں، ہمیں انشاءاللہ رزق میں برکت ملے گی، رزق ملے گی۔ اللہ رب العالمین اہل کتاب سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ اہل کتاب اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب تورات اور انجیل پر کیا نام ہے ایمان لے کر آتے تو یقیناً وہ اپنے اوپر آسمان سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے زمین سے بھی ان کے رزق دیا جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو ایک مدت تک کیا نام ہے من و سلوہ نامی غذا، مرغوب غذا انہیں فراہم کرتا تھا، لیکن ان کے بدعملیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان سے اس غذا کو چھین لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے کر آنا چاہیے اور عمل صالح کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے میرے بھائیو اور دوستو، تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کا خوف کھانا، ایسا تقوی جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، اللہ رب العالمین کی منہیات سے روک دے، ایسا تقوی جو اللہ رب العالمین کے احکام پر آمادہ کرنے کا ہم کو مجبور کر دے، ایسا تقوی مطلوب ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو میرا تقوی کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو مجھ سے خوف کھاتا ہے ہم اس کے لیے روزی روٹی کے مسائل کو آسان کر دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں اس کے گمان میں، اس کے ذہن و دماغ میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا خوف کھائے۔ اس طریقے سے میرے بھائیو اور دوستو، بندے مومن سے تقوی اس طریقے سے مطلوب ہے کہ بندہ حلال کمائے، حلال روزی اختیار کرے، حلال روزی کھائے اور خود دوسروں کو اپنے زیر کی فرت، اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو کھلائے۔ یاد رکھیے جب ہم حلال روزی اختیار کریں گے تو ہمارے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ جب ہم حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کریں گے، حلال و حرام کے درمیان فرق نہیں کریں گے تو ہمارے روزی روٹی سے، ہمارے مال سے برکت اٹھ جائے گی۔ آئیے تقوی کا نمونہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو کہ کاہن آدمی تھا، وہ غلام تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں پیش کیا
تو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے میں سے کچھ حصہ کھا لیا۔ پھر اس خادم نے آپ سے فرمایا اے میرے آقا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے کیسی غذا کھائی ہے؟ تو وقت صدیق نے فرمایا کہاں سے لائے ہو غذا؟ مجھے تو نہیں معلوم، بتاؤ۔ تو اس آپ کے خادم نے کہا کنت تحقنت الانسان فی الجاہلیہ وما احسن الکہانۃ الا انی خدعتہ، کہ میں جاہلیت کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر کاہن آدمی تھا، کہانت کیا کرتا تھا، تو مجھے اچھی طریقے سے کہانت آتا بھی نہیں تھا، لیکن میں اپنے دھوکہ دینے میں کامیاب رہ گیا۔ آج وہ مجھ سے ملا تھا، مجھے کھانے کی چیزیں دی تھی اور کیا نام ہے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ کھا لیے کھانا ہو۔ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سننا تھا کہ آپ اپنے منہ میں اپنی انگلیوں کو داخل کر کے زبردستی کہہ کر دیتے ہیں اور اپنی کھائی ہوئی غذا کو باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ نمونہ ہمارے صحابہ کرام نے پیش کیا۔ اس طریقے سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سب یہ میرے بھائیوں اور دوستوں توبہ استغفار کرنا۔ یاد رکھیے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر بے حیائی، عریانیت، بے پردگی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کے اندر طاعون جیسی بیماری ملوث کر دیتا ہے، اس کے اندر بھوک مری اور فاقہ کشی کی بہتات آ جاتی ہے۔ اور جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسی قوم سے قحط مسلط کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم کیا نام ہے زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرْ، اگر یہ بیچارے لنگڑے لولے بے زبان جانور نہیں ہوتے تو انسان بارش کے قطرے کے لیے تڑپ جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے توبہ استغفار کو فوائد کو ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے نوح تو اپنی قوم سے کہہ دو تم اپنے پروردگار سے توبہ استغفار کرو۔ اللہ رب العالمین اس کا فائدہ ذکر کیا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اس توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین موصلہ دھار بارش نازل فرمائے گا۔ تمہارے اس توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت ڈالے گا، تمہارے اولاد میں برکت ڈالے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے اس توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت میں باغات کو اگائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، اس آیت کریمہ سے تین اہم فوائد کو ذکر کرتے ہیں کہ توبہ استغفار یہ رزق کے اندر کشادگی کا باعث ہے۔ نمبر دو، رزق یہ توبہ استغفار یہ ہمارے مال کے اندر کشادگی کا باعث ہے۔ نمبر دو کیا نام ہے یہ توبہ استغفار یہ ہمارے کیا نام ہے اولاد ملنے کا سبب ہے۔ اس طریقے سے نمبر تین توبہ استغفار یہ کیا نام ہے توبہ استغفار یہ گناہوں توبہ استغفار کی وجہ سے انسان کو روزی ملتی ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تین شخص داخل ہوتے ہیں اور تینوں مختلف سوالات کرتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میں مفلس آدمی ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے۔ دوسرا شخص قحط سالی کی شکایت کرتا ہے۔ تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اولاد کی چاہت ہے، میں بے اولاد ہوں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی جواب دیا کہ جاؤ تم اپنے پروردگار سے توبہ استغفار کرو، تمہارے اس توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے تمہاری قحط سالی، تمہارے مال میں برکت اور تمہیں اولاد بھی مل جائے گی۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں رزق کے اندر برکت کیسے آئے ایک سبب یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں شکر ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جتنا بھی نمازا ہے، چاہے کم نمازا ہو چاہے زیادہ نمازا ہو، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یاد رکھو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم میں تمہیں اور نوازوں گا اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر تم میرا ناشکری کا مظاہرہ کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اور تاریخ کے حوالے سے یہ جانا ہوگا کہ گزشتہ قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی اسی ناشکری کی بنیاد پر ہلاک ہوئی۔ اللہ رب العالمین قوم سبا کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد کان لسبا فی مسکنہم آیا، کہ قوم سبا کی بستیوں میں یہ نشانی ہے جنتان عن یمین و شمال، ان کے بستیوں کے دائیں اور بائیں جانب باغات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کلوا من رزق اللہ واشکروا اللہ، تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے فَأَعْرَضُوا صَيْلَ الْأَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خُمْطٍ وَاثِلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کیا نام ہے پانی کو بھیج دیا اور ایسی کیا نام ہے ایسے باغات کو بدمزہ میوے کڑوے کسیلے میوے میں تبدیل کر دیا اور کچھ بیری کے درختوں میں کیا نام تبدیل کر دیا جس میں کہ کانٹا زیادہ ہوتا ہے اور پھل کم ہوتا ہے۔ اس قوم سبا کے باغ کے تعلق سے علماء بیان کرتے ہیں کہ
انسان خالی ٹوکری لے کر اس باغ کے اندر داخل ہو جائے تو اسے پھل چننے کی نوبت نہیں آئے گی، وہ آٹومیٹک اس کے ٹوکری کے اندر پھل آ جائے گا، پھل سے اس کی ٹوکری بھر جائے گی۔ اس قدر ان کو اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، اس نعمت سے ان کو سرفراز کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کا ناشکری اختیار کیا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ میرے بھائیوں دعا کرنا۔ اللہ تبارک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وصائنا، اے پروردگار تو ہمارے شہر کے اندر برکت دے، وفی ثمارنا اور ہمارے پھلوں کے اندر کا نام برکت دے، وفی مدنا وصائنا اور ہمارے ماپ تول کی چیزوں میں مد اور سا میں برکت دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے یہاں مہمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحم، اللہ رب العالمین انہیں جتنا بھی نوازا ہے تو ان کے رزق میں برکت دے، وغفر لہم ورحمہم انہیں کیا نام ہے بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے توکل اختیار کرنا، توکل اختیار کرنا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، لو توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کرتے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، جس طریقے سے توکل اختیار کرنے کا حق ہے، جس طریقے سے پرندے بیچارے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔